اگر آپ لکھنؤ اور اس کی بے پناہ قیمتی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والی دلکش، دل فریب اور خوبصورت واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ موجودہ دور میں لکھنؤ کی کیفیت کیا ہے اور بدلا ہوا لکھنؤ کس طریقے سے دکھائی دیتا ہے، اب یہاں کا ماحول کیسا ہے، تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد فوراً آپ کے پاس خبر پہنچ جائے۔ لیجیے جناب، پیش ہے لکھنؤ رواداری اور روایتوں پر چند دلچسپ واقعات۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، پرانے لکھنؤ کی آبادی عموماً پرسکون تھی۔ تجارتی شور و شغف کا نام نہ تھا، کشمکش حیات کی جد و جہد سے لوگ آشنا نہیں تھے۔ ایسے ماحول میں نہ طویل آمد و رفت تھی اور نہ رسل و رسائل میں دشواریاں درپیش ہوتی تھیں۔ صناع و فنکار اپنا اپنا سامان بآسانی ایک سے دوسری جگہ خود ہی لے جاتے تھے۔ سودے والوں، خونچے والوں اور دوسرے چھوٹے دکانداروں کو بھی کسی سہارے کی محتاجگی نہیں تھی۔ منتقلی سامان یا اسباب کاروبار کے لیے بھی دور حاضر کی طرح ٹرکوں اور بڑی بڑی گاڑیوں کی حاجت نہیں ہوتی تھی۔ سادہ زندگی بسر کرنے والوں کے لیے کھڑکھڑے یا زیادہ سے زیادہ ٹھیلے کافی ہوتے تھے۔ بار برداری کے یہ وسیلے بھی چوڑے راستوں میں کارآمد ہو سکتے تھے۔ گلیوں اور کوچوں میں بار بردار مزدوری کام آتے تھے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، لکھنؤ شہر عام طور پر گلیوں سے جانا جاتا تھا۔ یہاں کی گلیاں تمام عالم میں مشہور ہیں۔ یہ گلیاں اپنے آپ میں بہترین مقام ہوا کرتی تھیں، آج بھی ہیں، لیکن ان گلیوں کے بارے میں جتنا بات کی جائے اتنی کم ہے، کیونکہ جتنی رواداری، روایتیں، تہذیب و تمدن اور جو کچھ بھی لکھنؤ کے بارے میں باتیں آپ نے سنی ہوں گی، ان کے لیے صحیح ٹھکانہ ابھی بھی لکھنؤ کی وہ آباد گلیاں ہیں جہاں آپ اگر جائیں تو آپ کو لکھنؤ انداز کا مزہ مل جائے گا۔ جہاں تک آدمیوں کے لیے سواری کا معاملہ تھا، شہر میں صرف اکو یا بند شکرم گاڑیوں کا رواج تھا۔ یہ سواریاں بھی دور لے جانے کے لیے درکار ہوتی تھی۔ چوک سے امین آباد یا حضرت گنج یا کچھ اور فاصلے پر جانے کے لیے 3-4 پیسے سواری کے حساب سے اکا مل جاتا تھا۔ شکرم گاڑی کا نرخ یعنی کرایہ 1 روپے سے زیادہ نہیں تھا، جس کی ضرورت بہت خاص مواقع پر پڑتی تھی۔ شرفا اور عوام زیادہ تر پیدل چلنے کے عادی تھے اور گلیوں گلیوں آسانی اور تیزی سے راستہ طے کر لیتے تھے۔ بعض کرائے کی گاڑیاں اور اکے بہت عمدہ اور دیدہ زیب ہوتے تھے۔ جانور بھی اچھی نسل کے ہوتے تھے اور ساز و سامان بھی زر خبر ہوتا تھا، لیکن بہت سے ایسے بھی تھے جن پر بیٹھنے سے نہ بیٹھنا ہی بہتر ہوتا تھا۔ اکے والے افیونچی اور گھوڑے سوکھے اور مرے ہوئے ہوتے تھے، پھر بھی ان کو سواریاں مل ہی جایا کرتی تھیں۔ شہر میں ہر طبقے کے لوگ شیریں کلام اور خوش گفتار تھے۔ بیشتر کی آوازیں بھی سنی تھی اور قریب سبھی فقرے چست کرنے میں مشاق تھے۔ راستے میں سواریوں سے بات کرنا بھی معیوب نہیں تھا۔ اس سلسلے میں بہت سے دلچسپ ظرائف اور لطائف مشہور تھے، لیکن ایک واقعہ جو کافی یاد ہے، اس میں مشہور مصنف شوکت تھانوی کی زبانی جو واقعہ سنا تھا وہ قابل ذکر ہے۔ حفیظ جالندھری جو ایک بہت مشہور شاعر ہوئے ہیں، پہلی بار لکھنؤ آئے تھے اور شوکت تھانوی کے ہمراہ کسی شاعر سے ملنے جا رہے تھے۔ راستے میں ان دونوں کے درمیان جو باتیں ہوئی تھیں ان کو سن کر یقیناً یکے والا یہ سمجھ گیا ہوگا کہ دونوں بزرگ خوشحال، فارغ البال اور تعلیم یافتہ ہیں۔ حفیظ صاحب کو عجلت تھی اور گھوڑا چلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ تیز چلنے کا برابر تقاضا فرما رہے تھے۔ بالآخر اکے والے نے عاجز آ کر گھوڑا روک لیا اور حفیظ صاحب سے مخاطب ہو کر دست بستہ ان الفاظ میں تخاطب کیا تھا: حضور، کیا آپ کا یہ خیال کہ خود مجھے ارمان نہ ہوگا کہ میرا گھوڑا تیز چلے، مگر کیا عرض کروں کہ ایسا آرام طلب گھوڑا ہے کہ کسی وزاداری میں فرق نہیں آنے دیتا۔ اللہ جانے کس رئیس کا چشم و چراغ ہے یا ضرورت سے زیادہ تعلیم یافتہ ہے، یہی وجہ ہے کہ حضور اس کے ساتھ گستاخی کرنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ گویا کہ آرام طلبی رئیسوں یا تعلیم یافتوں کا شعار تھا۔ اس طریقے کی باتیں یہاں کے عام لوگ کیا کرتے تھے، جس میں شاعرانہ مزاج اور ان کی نفاست، نزاکت اور لطافت ظاہر ہوتی تھی۔ اب ایک واقعہ: حضور ذرا آہستہ بولے،
گھوڑا نازک مزاج ہے۔ لکھنؤ میں دیکھنے لائق چیزوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ایسا کافی شہروں میں ہے۔ اس شہر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں دیکھنے کے علاوہ دکھانے لائق بہت سی چیزیں ہیں جن سے عموماً لوگ بے حد متاثر ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے کچھ دوست کہیں باہر سے لکھنؤ تشریف لائے۔ ان کی لکھنؤ کے بارے میں مکمل جانکاری تو نہیں تھی، لیکن کچھ اڑتی سی جانکاری ان کے پاس موجود تھی۔ ہم نے روایت کے مطابق ان کا زبردست خیر مقدم کیا۔ شہر کی جانی پہچانی مہمان نوازی کے علاوہ ان کا تعارف لکھنؤ کے آب و ہوا سے کروانے کے ساتھ نہایت لذیذ اودھی کباب، پراٹھے، بریانی اور ساتھ ساتھ لذت دار چاٹ اور قلفی وغیرہ کے ساتھ ان کی خاطر مدارات کی۔ ان کا خیال رکھنے میں کسی قسم کی کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ چکن کے کپڑوں کی خریداری جم کر ہوئی۔ پورا حسین آباد، چوک، امین آباد کے علاوہ نخاس کی چڑیا بازار تک سے روبرو کروایا گیا۔ شام کے وقت شام ابد حضرت گنج میں گنجی کے ساتھ مکمل ہوا۔ ظاہر ہے کہ طبیعت باغ باغ ہونا ہی تھی۔ اتنا سب ہونے کے بعد بھی ان کو کچھ کمی نظر آئی۔ بولے، بھائی یہ تو ہم سب دیکھ چکے ہیں، دیکھنے لائق اب کچھ دکھانے والا بھی ہو جائے۔ ہم نے کہا، آپ کی بات نہایت ہی مناسب ہے، آپ کا اشارہ بھی ہم کچھ سمجھ رہے ہیں، فرمائیں کہ کیا دیکھنا پسند کریں گے۔ انہوں نے کہا، دیکھیے، کبوتر بازی، تیتر بازی، پتنگ بازی، مرغ بازی اور بٹیر بازی کے علاوہ لکھنؤ تفریحاً چول بازی کا بڑا ذکر سنا ہے۔ یہاں سے جائیں تو آگے سنانے لائق کچھ پلے میں باندھ لیا جائے۔ ہم نے ان کے اصرار کو قبول کر لیا۔ اس کے لیے ہم نے ایک چچا جان کو، جو بدحالی سے کے دور سے گزرنے کی وجہ سے تانگا چلا رہے تھے، ان سے دن بھر کے لیے تانگا طے کر لیا۔ تانگے میں سب لوگوں کے اطمینان سے بیٹھنے کے بعد، چونکہ اصل مقصد چہل بازی کا تھا، لہٰذا ایک دوست نے دوسرے سے سوال کیا، ایک بات بتائیے، اس گھوڑے کی قیمت کا اندازہ کچھ لگا سکتے ہیں کیا؟ کتنی ہوگی؟ جواب بھی ہاتھ کے ہاتھ آیا، یہی کوئی 700-800 روپے ہوگی۔ اب اس سے زیادہ آخر کیا ہوگی؟ بات نہایت غیر مناسب تھی اور ناگوار گزرنے والی بھی تھی۔ بات سن کر بڑے میاں کی پیشانی پر بل تو آئے، لیکن انہوں نے کہا، حضور ذرا آہستہ بولیں، گھوڑا ذرا نازک مزاج ہے، اپنی اتنی اونچی قیمت سن کر غرور میں آ جائے گا اور ممکن ہے کہ تانگا کھینچنے سے ہی انکار کر دے۔ سرکار، میرے ساتھ یہ قطعی ناانصافی ہو جائے گی۔ ہمارے دوستوں کو ایسے جواب کی قطعی امید نہیں تھی۔ وہ تو غنیمت رہی کہ واقعاً گھوڑے کے کان میں پوری بات نہیں پڑی، اور آدھی ادھوری سننے کی وجہ سے وہ محض ہنہنا کر اپنی دل کی چال سے خرامہ خرامہ تانگا کھینچتا رہا۔ ہمارے دوستوں نے تو ویسے ہی تفریحاً چہل بازی سے باز نہ آنے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ ادھر تانگے آگے بڑھا، ادھر بات آگے بڑھی۔ ایک نے فرمایا، چلیے، گھوڑے کی قیمت کے بارے میں تو پتہ چل گیا، اب اس تانگے کی قیمت کا اندازہ لگانا ذرا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے نے اسی رو میں جواب دیا، اما اس میں کیا مشکل ہے؟ اس حساب سے تو تانگے کی قیمت بمشکل 300 روپے ہونا چاہیے، اس میں مول بھاؤ بالکل نہیں جوڑا جائے۔ وہ الگ سے۔ امید یہ تھی کہ اس بار تو بڑے میاں کا نہایت خفا ہونا لازمی ہے، لیکن شہر لکھنؤ ہونے کی وجہ سے ایسا ہو نہ سکا۔ بات سن کر بڑے میاں نے اپنی ابروؤں کو خم دیا اور کچھ جنبش دیتے ہوئے فرمایا، حضور نے تانگے کی قیمت کو لے کر جو عزت بخشی ہے، اس ذرہ نوازی کا تہ دل سے شکریہ، لیکن جناب تانگے کا کیا ہے؟ آخر ہے تو لکڑی اور لوہے سے بنا۔ اسباب بڑھئی اور لوہار دونوں نے مل کر ٹھوک بجا کر پیٹ کر تانگے کی شکل میں دے دیا ہے۔ اصل میں تانگے کی قیمت فقط 100 روپے ہے۔ بڑے میاں کی بات مکمل ہوتے ہی سب کی صورتیں دیکھنے لائق تھی۔ اب آگے کسی کو بھی تفریحاً چہل بازی کے لیے کچھ اور نہ سوچا۔ ہمارے دوستوں نے تعریفی نگاہوں سے ہماری طرف دیکھا۔ ٹھیٹھ لکھنؤ ہونے کی وجہ سے ہماری گردن کو اکڑنا ہی تھا۔ ہم نے کہا، آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہاں گفتگو کے
دوران اسی طرح کے جواب ملتے ہیں۔ ہمارے دوست واقعاً لکھنؤ روایتوں کو قائل ہو گئے۔ سفر پورا ہوا، تانگے سے اترتے وقت بڑی میاں نے ایک دفعہ پھر فرمایا، جناب ظاہر ہے کہ لکھنؤ سے آپ کی واقفیت اچھی ہو گئی ہوگی، لیکن چلتے چلتے ہم اس میں تھوڑا سا اضافہ اور کر دیں۔ آپ کی جانکاری کے لیے یہ گناہ گار بندہ خاندانی اور روایتی لکھنؤ ہے۔ بڑے میاں نے اپنے باتوں سے لاجواب کر دیا تھا، لہذا کرائے کے علاوہ ان کا ایک شکریہ تو بنتا ہی تھا۔ ایک اور روایت وسیقاران اودھ کی شاندار روایتوں میں سے ایک کہانی، جسے ٹکے کی بلبل اور 9 ٹکے خشکائی کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے، بتاتے ہیں کہ اودھ کا نوابی دور ختم ہونے پر حکومت انگریزوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ نوابی خاندان سے تعلق رکھنے والے بے حساب لوگوں کے آگے اپنی شان و شوکت کو برقرار رکھنے کی مشکل آن کھڑی ہوئی۔ کافی دماغ کھپانے کے بعد اس بابت نوابی خاندان کے ایک چشم و چراغ نے انگریزی حاکم کے اجلاس میں ایک درخواست لگا دی کہ گزر بسر کے لیے سالانہ ایک مشت رقم باندھ دی جائے، جس سے اقبالیہ روایت میں کمی نہ آنے پائے۔ حاکم نے ملاقات کا دن اور وقت مقرر ہونے پر ایک اور پیچیدگی پیش ہو گئی، انگریزی میں بات چیت نہ کر پانے کی صورت میں کھڑی ہو گئی۔ اس کا حل انگریزوں سے انگریزی میں بات کرنے کے لیے ایک تجربے کار ترجمہ کرنے والی یعنی انٹرپریٹر کی خدمات حاصل کر لی گئیں۔ ترجمہ کرنے والے نے معاملے کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے پیشگی ہی ان کو ملاقات کے شروعاتی دور میں ہی ہونے والی 2-4 الفاظ رٹا دیے۔ اس کے بعد کے حالات کو سنبھالنے کی ذمہ داری اپنے سر اوڑھ لی، لیکن مکمل تیاریوں کے باوجود غلطی کا ہونا طے تھا۔ ایک دستور ہونے کی وجہ سے ملاقات کے وقت ان کے منہ سے ہاؤ آر یو کی جگہ ہو آر یو نکل گیا۔ انگریز حاکم سکپکا گیا، لیکن اس نے بات کو سنبھالنے کی غرض سے پاس کھڑی ہوئی اپنی بیوی کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا، آئی ایم ہر ہسبینڈ۔ بات بدل گئی۔ کچھ نہ سمجھتے ہوئے نواب صاحب نے جو انہیں رٹوایا گیا تھا لفظ یاد کرتے ہوئے کہا، سیم ہیئر۔ سیم ہیئر کا کہنا تھا کہ انگریز بھڑک گیا اور جس کسی بھی معاملے پر بات ہونی تھی اس نے وقت سے پہلے ہی دم توڑ دیا۔ آگے کچھ بھی کہنے سننے کی گنجائش ہی نہیں بچی۔ ویسے تو اگر مرغا بانگ نہیں دے تو سورج کا نکلنا ناممکن ہے، لیکن اس آڑے وقت میں حسین آباد ٹرسٹ نے اس کا حل نکلتے ہوئے سالانہ ایک مشت رقم یعنی وثیقے کا خاکہ تیار کیا۔ یہاں صرف ایک معمولی سی دقت پیش آئی کہ ایک انار 100 بیماروں میں بانٹنا تھا۔ ظاہر تھا کہ ایسی صورت میں سب کے ہاتھ انار کا ایک ایک دانہ ہی آنا تھا۔ ویسے تو وثیقے کی نہایت معمولی رقم کو نظر انداز کرنا ہی بہتر تھا، لیکن رقم سے زیادہ اہمیت وثیقے کی فہرست میں نام کا شمار ہونا تھا، جو ایک عظیم الشان روایت کی بات تھی۔ زیادہ تر وثیقے کی رقم اس قدر کچھ ایسی تھی کہ سال تو درکنار ایک دن کا خرچ بھی بمشکل نکل پاتا۔ گزر بسر کا اور کوئی فوری طریقہ نہ ہونے پر لوگ باغ لکھنؤ کی سڑکوں پر اکا یا تانگا چلانے لگے۔ آخر کار زندگی کے ساتھ تال میل بٹھا ہی لیا گیا۔ وثیقے کا دفتر لکھنؤ کے حسین آباد میں گھنٹہ گھر کے پاس والی پکچر گیلری میں بنایا گیا، جہاں سال میں ایک دن وثیقے کی رقم تقسیم کی جاتی تھی۔ اس دن کی باقاعدہ مہینوں پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی تھی، جس کے لیے گھڑے میں رکھی اچکن نکال کر شکور دھوبی کے حوالے کی جاتی تھی، جو اس کو بھٹی چڑھانے اور گومتی کے پانی میں پٹکنے کے بعد کلف لگا کر حضور کی خدمت میں پیش کرتا تھا۔ طے شدہ دن خود کو سجانے کے علاوہ تانگے کے گھوڑے اور تانگے تک کو نہایت خوبصورت انداز میں سجا کر وثیقے کے دفتر کی طرف روانگی ہوتی تھی۔ وثیقے کے دفتر کے باہر سے لے کر چھوٹے امام باڑے تک کا منظر دیکھنے لائق ہوتا تھا، جہاں سجی سوری دھوبنے، کہارینے، ناونے، کنجڑنے وغیرہ یعنی کہ پرجا حضور سے انعام و اکرام حاصل ہونے کی غرض سے اکٹھا ہوتی تھی۔ جب نواب خاندان کے وارث وثیقے کی رقم حاصل ہونے کے بعد شائستگی کے ساتھ باہر نمودار ہوتے تھے تو ان کے حضور میں سلام پیش کیے جاتے تھے۔
جسے وہ گردن کے ذرا سا خم دے کر قبول فرماتے تھے۔ اس کے عوض میں رعایا کو کچھ نہ کچھ بخشش سے نوازنا روایت کا حصہ ہونے کی وجہ سے لازمی ہوتا تھا۔ وثیقے کی معمولی سی رقم سے کئی گنا رقم ٹکے کی بلبل اور 9 ٹکے خشکائی والی طرز پر بخشیش کی نظر ہو جاتی تھی، لیکن اس کا کسی کو بھی کوئی غم نہیں ہوتا تھا، الٹے کچھ وقفے کے لیے ہی صحیح لیکن عظیم الشان ہونے پر فخر ہوتا تھا، خود قدم ہی صحیح لیکن اس احساس سے گزرنے کے بعد وہی تانگا پھر زندگی کا حصہ بن جاتا تھا۔ کوئی مایوسی اس لیے نہیں کہ اگلے سال پھر اسی دن اسی منظر سے روایت کے مطابق گزرنا ہے۔ دریائے گومتی میں وقت کے ساتھ بہت پانی گزر چکا ہے، اب تو نظارے نہیں رہے، لیکن جب تلک تھے بھی نہایت دلکش تھے۔ آج بھی روایتوں کے عکس یدا کدا نظروں کے سامنے تیر جاتے ہیں۔